علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ ورسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ حضور رحمت عالم، رحمت تمام، مہ جمالہ نگر تابہ، مہ خوبہ شاہ بطحا، رحمت عالم، رحمت تمام، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام عشق و محبت فاضل بریلی حضور اعلی حضرت علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ آج محرم شریف کا ہجری سن 1445 ہجری کا چاند طلوع ہوا، اسلامی نیا سال شروع ہوا، اور اس ماہ میں بالخصوص اس کو نسبت امام پاک اور شہداء کرب و بلا کی ذوات قدسیہ سے ہے۔ پوری دنیا میں جہاں اہل سنت والجماعت آباد ہیں، محرم شریف کے مبارک مہینے میں بہت ساری یادیں ان کے ساتھ بالخصوص بارگاہ حضور امام علی مقام اور شہداء کرب و بلا رضوان اللہ علیہ مجمعین میں خراج محبت پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی اکٹھا ہیں، حاضر ہیں اس مقدس بارگاہ میں نظر محبت دینے کے لیے۔ یہ فقیر ان کے منقبت مناقب بیان کر کے آپ حضرات سن کر حاضری دے کر ان کی بارگاہ میں نظر محبت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام پاک اور شہداء کرب و بلا کے صدقے ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ دارین کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ رہتی دنیا تک لوگ امام پاک کو، آپ کی عظیم و شان شہادت کو اور آپ کے جانثار اور آپ کے جذبہ وفا کو سلام پیش کرتے رہیں گے۔ انسانی تاریخ پر ایک ایسی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کی تفسیر امام پاک نے نقل کی ہے کہ رہتی دنیا تک آپ کی بارگاہ محبت میں لوگ عقیدتوں کے، محبتوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ ان میں صدیاں بیت گئی، زمانے ہوئے، آج بھی محرم شریف کا مبارک مہینہ ان کی یاد کو مکمل طور پہ تازہ کر دیتا ہے۔ قانون یہ ہے، اللہ کا دستور ہے، جو جس قدر
مصیبت اور پریشانیوں کی بھٹی میں پگھلایا جاتا ہے وہ اس قدر ہی چمکدار بنتا ہے، روشن منور ہوتا ہے۔ جیسی آزمائش اس کے بعد اس طرح کے مقام ملتے ہیں، درجات ملتے ہیں۔ امام پاک اور آپ کے شہداء، آپ کے جانثار ایک عظیم الشان آزمائش میں، بڑی مصیبت میں آزمائے گئے، تو پھر اللہ نے اسی مصیبت اور آزمائش کے برابر ان کو درجات بھی عطا فرمائے۔ لوگ صدی دو صدی تک یاد رکھے جاتے ہیں، لوگ کچھ وقت تک ان کا ذکر ہوتا ہے، مگر قلوب انسانیت کی تختی پر اللہ نے قیامت تک کے لیے ذکر امام حسین رقم فرما دیا ہے۔ اب زمانے بدلیں، وقت بدلے، حالات بدلتے رہیں، اور کسی بھی طریقے سے لوگوں میں چینجز آتا جائے، مگر امام پاک کو نہ مٹنے والی شہرت دوام اللہ تعالیٰ نے عطا فرما ڈالی ہے۔ اس لیے یہ انعام ہے، یہ بدلہ ہے اس چیز کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انعام دیا جو دین کے لیے، وفا کے لیے، حضور کی شریعت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑے، اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اور مصائب اور مصیبتوں کو، پریشانیوں کو جھیل کر جو صبر کے ساتھ، وفا کے ساتھ، محبت کے ساتھ باطل کی کلائی مروڑ دیتا ہے، اور جو حق کے لیے شام شہادت نوش کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کا انعام دنیا میں تو ملتا، آخرت میں جنت کی شکل میں تو ملتا ہی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں ایسی شہرتیں دیتا ہے جو کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوتی، جو کسی راجہ و مہاراجہ کو نصیب نہیں ہوتی۔ ایسی شہرتیں اللہ انہیں، خلوص والی محبتیں ان کی لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ ہر سال، ہمارے آبا و اجداد، باپ دادا، ہم اور ہماری آنے والی نسلیں بھی امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتی رہیں گی، ان کو خراج محبت پیش کرتی رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جس طرح آزمایا جاتا ہے اسی طرح اللہ مقام و درجات دے کر انہیں زندہ و جاوید بنا دیتا ہے۔ امام پاک کی زندگی اسی تفسیر، اسی آیت کی ایک عظیم الشان تفسیر ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ انہی بندوں کی محبت رحمان اپنے عام بندے دنیا کے قلوب میں ودیت کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ تو امام پاک کی مصیبتوں کو کیا آپ نام دیں، بڑے سے بڑا اپنے وقت کا اگر رستم بھی رہے تو ان ساری مصیبتوں کا مقابلہ نہ کر پائے، ان کے حوصلے پست ہو جائے، ان کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی اور بھتیجے، اپنے 6 ماہ کے بچے کی لاش کو بھی اٹھایا ہو، مگر بات یہ ہے کہ باطل کے آگے نہیں جھکنا ہے، کبھی شر کے آگے سر خم نہیں کرنا، کبھی غلط کی تائید نہیں کرنی۔ یہی تو ساری باتیں تھی۔ اگر امام پاک بیعت کر لیتے تو پھر یہ سب جو آئے تھے وہ خاندانی کے لوگ تھے۔ عمرو بن سعد کون تھا؟ شمر کون تھا؟ رشتے میں مولا کائنات کا سالہ لگتا تھا، ماموں لگتا تھا امام پاک کا۔ یہ سب رشتہ دار قریش بنو ہاشم تھے، مگر امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی، اپنی حیات طیبہ سے اور حق کے جذبے جو اللہ تعالیٰ نے امام پاک کے سینے میں ودیت کر دیے تھے، اس کی ایسی تفسیر، عملی تفسیر دنیا کے سامنے پیش کی کہ اب قیامت تک لوگوں کو حسین کی زندگی سے جذبہ ملتا رہے گا، لوگوں کو امام پاک کی زندگی سے حوصلہ ملتا رہے گا، لوگ امام پاک کی زندگی سے سبق لیں گے۔ جب دنیا گھیر لے، مصائب گھیر لے، پریشانیاں گھیر لے اور سارے دروازے بندے کے لیے بند ہو جائے،
تو پھر حسین کی زندگی ان کو مانوس کر دیتی رہے گی. حسین پاک کا واقعہ کربلا انہیں جذبہ بھرے گا, انہیں موٹیویٹ کرے گا کہ میں اتنے سے گھبرا گیا, کربلا میں میرے آقا میرے حسین نے تو 72 زخم کھا کر 82 نفوس قدسیہ کو اپنے ہاتھوں سے ان کے لاشوں کو اٹھا کر بھی وہ کبھی حوصلہ نہ ہارے. میں 2 4 10 مصیبتوں میں حوصلہ ہار جاؤں, اس قیامت تک لوگوں کے لیے حسین کی زندگی مشعل راہ بنتی رہے گی, جینے کا سبق دیتی رہے گی, زندگی کی مثال پیش کرتی رہے گی. اور حسین پاک کی زندگی کربلا, واقعہ کربلا ایک تاریخ ہی نہیں ہے, ایک سبق بھی ہے, درسگاہ بھی ہے, لیسن بھی ہے. جہاں جیسے لوگوں کو ضرورت پڑتی رہے گی, حسین اسی طرح کے سبق نانا کی امت کو واقعہ کربلا سے دیتی رہے. اس لیے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہی شہداء کی زندگی اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَّن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات. جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے. بلکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ, انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ, انہیں تم جو ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ, انہیں تم مردہ گمان تک نہ کرو. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے, اللہ کی راہ میں جان کٹا دیتا ہے, انہیں گمان تک مردہ گمان کرنے تک ان پہ پابندی لگا دی گئی. یعنی وہ ایسے زندہ ہے, رب کہتا ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. یرزقون, اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قبروں میں روزیاں دیتا ہے. بڑے فضائل شہیدوں کے مقام اور ان کے درجات کی بڑی فضیلت احادیث کریم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ وہ جو اللہ کے لیے جان دیتا ہے, اسلام کی بلندی کے لیے وطن چھوڑتا ہے, گھر بار چھوڑتا ہے, اپنی زمین عزیز چھوڑ دیتا ہے, اور وہ اسلام کی خاطر میدان جنگ, میدان کارزار میں کودتا ہے, اور اسلام کی آبیاری کے لیے باطل کے نغے میں پہنچ کر انہیں بھی جہنم رسید کرتا ہے, اور خود شہادت کا مقام لے کر جنت کے درجے اور جنت کے در پہ پہنچتا ہے. اس کی زندگی کو کیسی مثالی اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. تھوڑا تلوار کا وار تو ضرور ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے, مگر اس تکلیف کا احساس اتنا ہی ہوتا ہے. حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایسا جیسے تم میں سے کسی کو چونٹی کاٹ لیتی ہے, یہ کاٹا چونٹی نے, تھوڑا درد ہوتا ہے, اس کے بعد چونٹی کے کاٹنے کا درد فوراً دوسرے لمحہ ختم ہو جایا کرتا ہے. یعنی یہ درد ہے, یہ کاٹا چونٹی نے, وہ درد ہمیشہ نہیں رہتا. ایک آدھی سیکنڈ, 2 سیکنڈ, 10 سیکنڈ زیادہ سے زیادہ فوراً وہ چونٹی کے درد کا احساس ختم ہو گیا. اسی طرح جو بندہ میدان کارزار میں نکلتا ہے اسلام کے لیے, عظمت اسلام کے لیے, پیغمبر اعظم کے دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کا کلمہ اس زمین پہ پہنچانے کے لیے, خدائے وحدہ لا شریک کے وحدانیت اس زمین پہ گاڑنے کے لیے اس کے پرچم جو نکلتا ہے, اور اس کا جب مقابلہ باطل سے, دشمنوں سے ہوتا ہے, وہ کئی لوگوں کو جہنم رسید کر بھی دیتا ہے. مگر اللہ نے جب مقام میں اس کے نصیب میں شہادت درج کر دی ہے, اسے مقام شہادت لینا ہے, شہادت کا جام پینا ہے, تو وہ بھی شہید ہوتا ہے. اور کسی کی تلوار جب اس کے گردن پہ, اس کے سر پہ آتی ہے, اتنی ہی تکلیف ہے جیسے چونٹی نے کاٹا, اور پھر وہ دوسری لمحہ حجابات بدل اٹھا دیے گئے, سارے پردے ہٹ گئے, اور وہ رحمان کی تجلیات کا مشاہدہ کرتے کرتے جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ لیتا. اللہ اکبر. یعنی جنت میں جانے کے بعد حدیث پاک میں آیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جانے کے بعد دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں جو جنت میں پہنچا, کوئی مومن ایسا نہیں جو جنت میں پہنچ گیا اس کے بعد جنت سے نکلنے کی تمنا کرے, سوائے شہیدوں کے. ان کی جنت میں پہنچنے کے بعد بھی تمنا یہ رہے گی کہ مولا پھر یہاں سے چلا جاؤں, پھر دنیا میں جاؤں, پھر تیرے دین کے لیے لڑوں, مصطفیٰ کی عظمت
کے لیے لڑوں، اسلام کے وقار کے لیے لڑوں، پھر شہید ہو جاؤ۔ ایک بار شہید ہوں، 2 بار، 3 بار، 10 بار، 70 بار پھر شہید ہو جاؤ۔ اس لیے سوائے شہیدوں کے سارے لوگ جنت میں داخل ہو گئے، عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، بڑے بڑے جو ہیں شب زندہ دار، عابد شب زندہ دار بھی ہیں، بڑے بڑے تہجد گزار۔ ایک مرتبہ جنت میں گیا پھر تو آئے گا، پھر وہ کیسے نکلنے کی تمنا کرے گا؟ جنت دیکھ رہا ہے، رضائے رحمان دیکھ رہا ہے، ساری چیزیں جنت کی وہ ملاحظہ کر رہا ہے۔ اب وہ چاہے گا کہ نکلے، نہیں نکلے گا، مگر مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ بتاؤ شہادت میں کیسی لذت ہوگی کہ سارے لوگ جنت میں پہنچنے کے بعد نکلنے کی تمنا نہ کریں۔ شہید یہ تمنا کرتا ہے کہ واپس جنت سے دنیا میں جاؤ، پھر دین کے لیے لڑوں، مصطفیٰ کے لیے لڑوں، عظمت دین کے لیے، عظمت مصطفیٰ کے لیے لڑو، کافروں کی زمین میں جا کر ان کی زمین پہ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ گاڑ دو اور شہید ہو جاؤ۔ وہ تمنا کرتا ہے، کیوں؟ اس سے پتا چلا کہ اس کے لیے جنت سے زیادہ اگر کوئی لذت والی چیز ہے تو شہادت ہے، جنت سے زیادہ اگر کوئی لطف دینے والی شے ہے تو وہ شہادت ہے، اس لیے کہ اس نے وہ لطف دیکھا ہے۔ ایک چوٹی کے کاٹنے جیسا درد ہوتا ہے، مگر جب گردن پہ تلوار چلی ہے، خون کا فوارہ نکلا ہے، جب شہ رگ کٹی ہے اور خون کی نالی بہہ کے زمین کو سیراب کیا ہے، تو وہ شہید نے، جس نے جلوہ شہادت دیکھ لیا ہے، جس نے لذت شہادت پا لیا ہے، اس کو وہ مقام معلوم ہے، اسے وہ لطف معلوم ہے، اسے وہ درجہ، وہ لذت اور لطف معلوم ہے کہ کیسا لطف ملا تھا جب تلوار لگی تھی دین کے لیے، قانون مصطفیٰ کے لیے، شریعت محمدی کے لیے، اللہ کے قانون کے لیے، اسلام مذہب اسلام کے لیے تلوار لگی ہے۔ تو اس لذت کو دیکھا تھا کہ لوگ تو ہیں، میدان کارزار بھرا پڑا ہے، ایک ہاہو کا عالم ہے، مگر جب اس کے گردن پہ تلوار لگی ہے، اللہ اکبر، اس کی لذتیں وہ جانتا ہے۔ آپ اندازہ لگا، شراب طہور پینے کے بعد وہ شہید ہونے کی تمنا کر رہا ہے۔ جنت میں شراب طہور کے کاسے وہ جام پینے کے بعد واپس دنیا میں آ کے شہید ہونے کی تمنا کرتا ہے۔ حوروں کو دیکھنے کے بعد دنیا میں آنا چاہتا ہے، غلمان کو دیکھنے کے بعد دنیا میں آنا چاہتا ہے، رضائے رحمان پا لیا، اور دنیا میں کسی آنکھ نے، کسی تصور نے وہ محل نہ دیکھا جو محل اللہ تعالیٰ ان مومنین کو دے رہا ہے۔ وہ جنت کا محل، وہ یاقوت کی زمین، وہ زعفران کی زمینیں، یاقوت کی زمین، زعفران کی دیواریں، وہ سونے کے ٹیلے، وہ حور و غلمان، وہ خدمات، وہ ہزاروں کنیزیں ہیں، وہ جنت کے اس کے آنگن اور اس کے مکان، جنت کے دروازے کے نیچے شراب طہور کی نہریں ہیں جو شہد سے زیادہ میٹھی، جو ہے شہد سے زیادہ میٹھی، دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈی، جس کو ایک مرتبہ کوئی بندہ پی لے تو کبھی احساس پیاس اس کو نہ رہے، بلکہ اس شراب طہور کا ایک قطرہ اگر زمین میں لگا دیا جائے تو زمین سے ہمیشہ کے لیے زمین کو ایسا سیراب کر دے کہ بیج بونے کی ضرورت نہ پڑے، دانا ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے، اور ایک قطرہ شراب طہور کا نسلوں تک کافی کفایت کرے۔ ایسی جنت ہے جس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا، جس کے محل کی خوبصورتی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، مگر اللہ اکبر، آپ اندازہ لگاؤ شہید کو کیسی لذت ملی ہوگی کہ شراب طہور پی لیا ہے مگر پھر بھی زمین میں آ کے شہید ہونا چاہتا ہے، خدا کا جلوہ دیکھ لیا ہے پھر بھی زمین میں آ کے شہید ہونا چاہتا ہے، حور و غلمان کے چہرے کو اور حور و جنت کی کنیزوں کے حسن کو دیکھا ہے، جنت کی حوروں کے حسن کو دیکھا ہے، مگر پھر زمین پہ آ کر اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہے۔ شراب طہور پینے کے بعد لذتیں جو ہے حور و غلمان کے بعد، یعنی کیا مطلب اس سے سمجھ میں آیا؟ جو جنت کا محل بھی دیکھ لیا، جنت کی نہریں بھی دیکھ لی، جنت کے وہ پھل فروٹ کھا لیے جن کا بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، ان ساری چیزوں کے باوجود مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو جنت میں چلا گیا، یعنی مومن جنت میں چلا گیا، جنت میں جانے کے بعد پھر دنیا میں آنے کی تمنا کرے۔ عابد ہیں جنت میں، زاہد ہیں جنت میں، تہجد گزار ہیں جنت میں،
میں بڑے سے بڑے لوگ جنت میں ہیں مگر وہ نکلنے کی تمنا نہ کریں, وہ چاہتے ہیں کہ نہ نکالے جائے سوائے وہ جو شہید جنت میں گیا ہے, مقام شہادت پا کے جنت میں گیا ہے. وہ کہتے ہیں مولا دنیا میں پھر بھیج, ایک بار جاؤں پھر جنت میں آؤ, 2 بار آؤں پھر جاؤں, تیسری بار اے مولا میں 70 مرتبہ میدان کارزار میں جاؤں اور شہادت کا جام پی کے پھر جنت میں داخل ہو جاؤں. یعنی کیا مطلب کہ جب گردن پہ تلوار چلی ہے, اس کے گردن پہ کافر کی تلوار چلی, ایک چونٹی کے برابر احساس ہوا ہے مگر خون کا فوارہ زمین پہ بہے, اس کی شہ رگ سے خون کا قطرہ زمین پہ آئے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شہید اپنے درمیان سارے حجابات اٹھا ڈالے ہیں. اب وہ خدا کو بغیر پردے کے دیکھ رہا ہے, اللہ کو بغیر حجاب کے دیکھ رہا ہے. اس دیکھنے کی جو لذت ہے جنت کے حور میں وہ لذت نہیں ہے جو لذت جلوہ رحمان ربی میں ہے. غور و غلمان میں وہ لذت نہیں, شراب طہور کے قطروں میں وہ لذت نہیں جو وجہ قدرت الہی میں اللہ نے لذت رکھی ہے, جو لطف اللہ تعالیٰ نے اپنے وجہ قدرت میں رکھا ہے. اس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں کافر کی تلوار تو چلتی ہے مومن کے گردن پہ مگر اللہ تعالیٰ حجاب اٹھا دیتا ہے اور خون کا فوارہ بہا, اسے احساس تک نہ ہوا, خون کی ندی بہی اسے احساس تک نہ ہوا. اس کا کافر نے ہاتھ کاٹ دیا, اس کے منہ کو کاٹ دیا, اس کے دانتوں کو نکالا, جسم کا ایک ایک بوٹی الگ کر دی گئی مگر اس شہید کو اس کا احساس تک نہیں ہے. اللہ نے سارے پردے ہٹائے ہیں, وہ تو رب کو دیکھ رہا ہے. اور جنت سے حور اور غلمان ہی نہیں فرشتوں ملائکہ کی جماعت آئی ہے جو اس شہید کو دلہے کی طرح خدا کی رحمان اور رضا کے لپیٹ میں اور قدرت کے غلاف میں لپیٹ کر جنت کی دہلیز پہ ہزاروں لاکھوں فرشتے استقبال کر کے مہمان خصوصی کی طرح ان کا جو استقبال ہو رہا. اللہ اکبر. اس لیے آقا کریم فرماتے سارے لوگ جنت میں جائیں مگر واپس آنے کی تمنا نہ کریں سوائے شہید کی. اللہ اکبر. یعنی ایک مرتبہ شہادت کا جام پی لیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ رکھا ہے مگر اس کے لیے جذبہ بھی چاہیے, اس کے لیے حوصلہ بھی چاہیے کہ شہادت کا مقام. اس لیے تو مسلمان ہر محاذ پہ کامیاب ہوتا تھا. جو سامنے والے کافر و مشرکین ہوتے تھے وہ چاہتے تھے کہ جنگ جیت جائیں, وہ چاہتے تھے کہ ہماری جان بھی بچ جائے اور جنگ بھی جیت جائے. ایسا نہیں ہوتا مگر مسلمان جب میدان کارزار میں آتا تھا وہ جینے کی خواہش نہیں کرتا تھا, وہ کہتا تھا کہ مقام شہادت لینا ہے, مر جانا ہے. یہی جذبہ تھا جو ان کو اتنا موٹیویٹ کرتا ہے کہ ساحل جبلات پہ کوئی تاریخ اپنی ساری کشتیاں جلا دیتا ہے. اگر رہنا ہے تو اس زمین پہ, اگر مرے تو اسی زمین پہ قبر بننی ہے, اور اگر فتح ہوا تو اسی زمین پہ آنے والے وقت کے لیے محمد عربی کا کلمہ نافذ کر دینا ہے. یہی جذبہ ہے جو ہزاروں لوگوں کے صف میں گھس کر ایک خالد ابن ولید کئی لوگوں کو فنار کر دے. یہی جذبہ ہے جو ابو عبیدہ ابن جراح میں پیدا ہوتا ہے تو عیسائی و یہودی اپنا سینہ چاک کر ڈالے. اس لیے لوگ جان بچانے کی فکر کرے مگر مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں مقام شہادت جذبہ شہادت آ گیا, وہ تو مرنا چاہتا ہے. اسے معلوم ہے مصطفیٰ نے کیا کہا ہے, آقا نے فرمایا ہے غازی سے زیادہ مقام شہید کا ہوتا ہے. یعنی وہ شہید ہونا چاہتا ہے, وہ مرنا چاہتا ہے. اب مرنے کا جذبہ بندے کو کیا نہیں کر دے گا, اس کے دل میں ہے کہ مرنا ہی ہے. جان بچائیں تو پیچھے ہٹے گا, جان کی فکر ہو تو کوئی خیال آئے گا, مگر مری جانا ہے تو پھر کیوں ایسے ہی مرے. جب مرنا ہی ہے تو 15-20 کو مار کے مرے, مرنا ہی ہے تو پھر ایسے مرے کہ اللہ اکبر خون کا فوارہ نکلے مگر اللہ تعالیٰ کی رضا آسمان سے میدان کارزار میں اتر آئے. اللہ اکبر. یہی جذبہ تھا, یہی فکر تھی, اور وہی جذبہ مسلمان اور صحابہ کو دنیا کے ہر محاذ پر ایسا کامیاب کرتا گیا کہ جہاں یہ چند مٹھی پر مسلمان پہنچ گئے علاقے کا علاقہ دہل جاتا. اور اللہ نے انہیں اس مقام شہادت میں جو لذتیں دی ہیں آج بھی وہ مقام, وہ شہید جن کی روح ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ سبز پرندوں میں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ان شہیدوں کے لیے بہترین مقامات رکھے ہیں, درجات رکھے ہیں. ان کی روح ہے مگر آج بھی وہ خواہش کرتی ہیں کہ دنیا میں جائیں, پھر لڑیں, پھر مقام شہادت ملے. انہوں نے لذت پالی, وہ تو ہے اب کی زندگی, ملے گی جنت انہیں کام اتنا زبردست کیا ہے. وہ دین کے لیے باہر نکلے تھے, وہ عظمت دین کے لیے باہر نکلے ہیں, وہ قانون مصطفیٰ کے لیے باہر نکلے ہیں. انہیں تو ملے گی عظمتیں, وہاں تو ہے جب
ابدی جنت انہیں، مگر اللہ اکبر دنیا میں یہ مقام ملتا ہے کہ ان کا ذکر زندہ رہتا ہے، ان کی تاریخ زندہ رہتی ہے، ان کے جذبے کو دہرایا جاتا ہے، ہزاروں لوگوں کو ان کے واقعات موٹیویٹ کر رہے ہیں، جذبہ دین دے رہے ہیں، جذبہ محبت دے رہے ہیں۔ صدیاں بیت گئے مگر حسین کی شہادت آج بھی لوگوں کو جذبہ پہنچا رہی ہے۔ حسین کربلا کا واقعہ آج بھی لوگوں کو جو ہمت دے رہا ہے، حوصلہ دے رہا ہے، جب بھی کوئی باطل سر اٹھاتا ہے اس کے سامنے ڈٹ جانا ہے، چاہے وہ باطل طاقتوری کیوں نہ ہو، چاہے ہزاروں سپاہیوں کو لے کر کیوں نہ آیا ہو، مگر اس کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ ہزاروں کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ اسے یہ جذبہ حسین دے رہا ہے، اسے یہ جذبہ تاریخ کربلا دے رہی ہے۔ لوگ آ رہے ہیں کہ غلط میسج دے دنیا کو، مگر ان ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک بندہ اٹھتا ہے، نہیں کرنے دوں گا غلط کا۔ آخر یہ کیوں ہزاروں کے سامنے اٹھ گیا؟ اسے جان کی فکر نہیں ہے، اسے گھر-بار کی فکر نہیں ہے، اسے یہ جذبہ کربلا میں حسین کا قاسم دے رہا ہے، علی اکبر دے رہا ہے، اسے یہ جذبہ محمد دے رہا ہے۔ اب قیامت تک دنیا میں ہزاروں یزیدی شکل میں لوگ جماعتیں بنا کر باطل کو پھیلانے کے لیے آگے آئے، مگر کبھی نہ کبھی ان کے سامنے حق کھڑا ہوگا۔ حسین کا سچا غلام، امام قاسم کا سچا غلام، علی اکبر کا غلام کھڑا ہو کر انہیں للکارے گا، اور قیامت تک جب کبھی بھی باطل کے سامنے کوئی آئے گا اور آستین چڑھائے گا، اس جذبے کے پیچھے اگر کوئی چیز ہوگی تو حسین اور ان کے ساتھیوں کی بے مثال شہادت۔ اس لیے وہ بارہا تمنا کرتا ہے کہ میں ایک اللہ کی راہ میں جاؤں اور مجھے اس میں جو لذت ملی وہ تو ہے، ابدی زندگی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے، مگر شہیدوں کو قبر میں بھی زندہ رکھتا ہے۔ بے شمار واقعات آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دیکھتے ہیں کیسے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں اس دنیا سے گیا، پھر اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے ابدی جنت تو دے گا ہی، ان کی روحیں سبز پرندوں میں ہے اور ان کی روحیں عالم ارواح میں بے شمار بہترین درجات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو وہاں سیف رکھا ہے اور انہیں نعمتیں دی جا رہی ہے، قبر میں بھی انہیں روزیاں دی جاتی ہے، اور صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ان کا جسم قبروں میں سلامت رہتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ محرم شریف میں اس کو بیان کرنا ہی چاہیے، اگر نہیں کرتے تو پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ رہ گیا، اور اس مناسبت سے یہ واقعہ بڑا اہم اور ہر خطیب اس کو بیان کرتا ہے بالخصوص شہادت کے حوالے سے۔ 1932 کا واقعہ مدائن یعنی سلمان پاک کا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیڈر صحابہ میں، اللہ اکبر، تقریباً 1932 کا یہ واقعہ، یعنی ابھی اس کو 100 سال نہیں ہوئے، 8-9 سال ابھی باقی ہے۔ بتاؤ حضرت سلمان فارسی کے قریب میں ان دونوں صحابہ کا مزار ہے، حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت حذیفہ بن یمان، بڑے جلیل قدر صحابہ میں، اور حضرت حذیفہ بن یمان تو کاتب وحی الہی ہیں۔ سرکار نے جن صحابہ کو کتابت کے لیے مقرر کیا تھا، نزول قرآن ہو وہ کتاب لکھیں گے، قرآن کی آیات لکھیں گے، ان میں سے کاتبین وحی الہی میں سے ایک نام حضرت حذیفہ بن یمان کا بھی تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے رازدار تھے۔ سرکار نے بہت سارے موقع پر حضرت حذیفہ بن یمان کی تعریف فرمائی، وہ بڑے ذہین بھی تھے، بڑے ہوشیار بھی تھے، معاملہ فہم بھی تھے، اور سب سے بڑی بات وہ حاضر دماغ تھے، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا فوراً اس کا حل نکال لیا کرتے تھے۔ اور حضرت حذیفہ ہی وہ تھے جن کو سرکار نے کان میں بتا دیا تھا، اے حذیفہ یہ نام ہے، یہ منافقین کی لسٹ ہے۔ حضرت حذیفہ پھر کہتے تھے کہ کسی کو نہیں بتایا، مجھے حضور نے بتایا ہے کہ یہاں کون کون منافقین ہیں، اللہ اکبر، آپ مگر حضور نے مجھے منع کہا ہے، میں تم کو نہیں بتاؤں گا کہ منافقین کون ہے، مگر سرکار نے سارے نام گنا دیے تھے، حذیفہ یہ منافق ہے، حذیفہ یہ فلاں منافق ہے، حذیفہ یہ منافق ہے، یعنی ساری چیزیں انہیں مصطفیٰ نے بتا دی کہ یہ منافقین ہے، ان کو ساری لسٹ منافقین کی بتا دی تھی، اللہ اکبر۔ اور یہ سرکار کے رازدار صحابہ میں جو سرکار کا بہت راز سنبھالا، اور ان کی کئی احادیث جن سے مروی ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی کا خوف خدا بھی دیکھیے، حضرت حذیفہ کے تعلق سے سارے مدینے میں معلوم ہے، انہیں مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ
منافقین کون کون ہے. یعنی ظاہر بات ہے کہ یہ منافقین مصطفیٰ نے سارے نام اور ان کے باپ کے نام کے ساتھ بتا دیے. حضرت عثمان غنی کا خوف خدا تو دیکھیے, حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کے بار بار کہتے تھے حذیفہ ان لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ جنتی لوگ ہیں جنہیں کئی بار مصطفیٰ نے جنتی بنایا ہو, کئی بار مصطفیٰ نے جنت کی بشارتیں دی ہو, مگر اپنا معاملہ خدا کی بارگاہ میں کیسا صاف رکھتے ہیں, اپنا معاملہ رحمان کی بارگاہ میں, حضور کی بارگاہ میں کیسا صاف ہے کہ حضرت حذیفہ یہ امیر المومنین ہے, جناب عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا زمانہ ہے, امیر المومنین ہے, مگر حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کر امیر المومنین عثمان غنی کہتے ہیں اے حذیفہ تمہیں مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ منافقین کون ہے, ان میں میرا نام تو نہیں ہے, بتا دو. کام میں جو ہے ان کا نام نہیں بتا سکتا کہ کون کو منافقین ہے. مجھے حضور نے منع کیا ہے, وقت یہ ہے کہ سرکار نے نام بتانے سے منع کیا ہے, نام نہیں بتاتا, مگر عثمان غنی آپ امیر المومنین ہے, اتنا بتا دے رہا ہوں کہ آپ نہیں ہیں. اللہ اکبر. تب جا کے حضرت عثمان غنی کو دل کو ٹھنڈک ملتی, ہاں ان لوگوں کی لسٹ میں میرا نام نہیں ہے جن کا نام لے کے مصطفیٰ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا ہے. یعنی بڑے جلیل قدر صحابہ میں بہت ساری روایتیں ان سے مروی ہے. رازدار نبی کے مصطفیٰ جان رحمت کے یہ ہے, کاتب وحی الہی ہیں, بے شمار جنگوں میں لڑے, جنگ خندق میں ان کا زبردست رول تھا حضرت حذیفہ بن یمان کا. اللہ اکبر. اور یمن کے رہنے والے تھے تو ان کو یمانی کہا گیا, مگر اللہ اکبر تقریباً 1932 کا واقعہ آپ نے سنا بھی, اور آج بھی بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے, اس لیے کہ اس واقعے کو 100 سال نہیں گزرے مگر اس واقعے کو دیکھا ہی ہوگا. اللہ اکبر. وہ صاحب فیصل کا زمانہ ہے عراق کی زمین پر, اور دجلہ کے کنارے ان دونوں صحابہ کا مزار ہے, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت حذیفہ بن یمان. اللہ اکبر. بادشاہ شاہ فیصل کو خواب میں یہ بشارت ہوتی ہے, حضرت حذیفہ بن یمان بشارت دیتا ہے اے بادشاہ ہماری قبر میں پانی آ گیا ہے, دریائے دجلہ کا, ہماری قبر میں پانی آ گیا ہے, اور میرے ساتھی حضرت جابر بن عبداللہ ہے ان کی قبر میں بھی دریائے دجلہ کے پانی سے نمی آ گئی ہے, ہماری لاشوں کو یہاں سے منتقل کر کے کسی اور جگہ پہنچایا جائے. یہ خواب آیا, مگر چونکہ اس طرح کے حالات تھے بادشاہ اس خواب کی طرف دھیان نہیں دیتا. 2 مرتبہ خواب آیا, دھیان نہ دیا. تیسری مرتبہ یہ خواب مفتی اعظم عراق السعید النوری کو آیا, اور وہی بات جو بادشاہ سے حضرت حذیفہ نے کہی تھی وہی بات خواب میں حضرت حذیفہ مفتی اعظم عراق السعید النوری کو کہہ رہا ہے. فوراً مفتی اعظم عراق بادشاہ کے دربار میں پہنچے, حال اور اس واقعے اس خواب سے آگاہ کیا. بادشاہ کہتے ہیں کہ میں بھی یہ خواب دیکھ رہا ہوں, کیا کیا جائے. اللہ اکبر. کا یہ خواب آپ کو آنا پے در پہ, مجھے یہ خواب آنا, یعنی یقیناً ظاہر بات ہے کہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ, اور جنہوں نے حضور کے ساتھ بہت ساری جنگوں لڑی ہوں, اور سرکار نے جن کے تعلق سے احادیث بیان کی ہوں, یقیناً ان کی جسم زندہ ہے. 1400-1300 سال سے لوگ بیان کر رہے ہیں, آج اس بات کا ثبوت بھی مل جائے. مفتی اعظم عراق سے بادشاہ عراق صاحب فیصل کہتے ہیں اے مفتی اعظم آپ فتویٰ دیں, اور میں اس کے بعد ان دونوں صحابہ کے جسم کو اس جگہ سے نکال کے کسی محفوظ جگہ پر دفنانے کا انتظام کیا جائے. حج کا زمانہ تھا جب سارے اخباروں میں یہ خبر پھیلی 10 ذی الحجہ عید کے دن یہ سارا کام ہوگا. حاجیوں کی طرف سے خطوط آنے لگے, اے بادشاہ اس وقت بہت سارے لوگ حج بیت اللہ شریف میں رہیں گے, اس ساری سعادت سے حاجی لوگ محروم ہو جائیں گے, لہذا تاریخ کو چینج کر دیا جائے. 24 ذی الحجہ 25 اپریل 1932 کو یہ واقعہ پھر سے اس کا اعلان ہوا, یعنی 24 ذی الحجہ اور 25 اپریل 1932 کی ان دونوں صحابہ کے مزار کو نکالا جائے گا, ان کے جسم پاک کو نکالیں گے اور کسی محفوظ جگہ پہ ان کے جسم کو رکھا جائے گا. اللہ اکبر. اس زمانے میں اخبارات میں یہ ساری ڈیٹیل چھپوا دی گئی, اور ابھی نیا ٹیلی ویژن کا زمانہ تھا, ریڈیو کا زمانہ تھا. اللہ اکبر. سارے دنیا میں یہ خبر پھیل گئی. 1300 سال پہلے 1350 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی جو یہاں دفن ہے, اب 1300 سال کے بعد ان کے جسموں کو نکال کر دوسری جگہ
پہ منتقل کیا جانا ہے. کئی سال ہو گئے ان کے مولانا بیان کر رہے ہیں, ان کے علماء بیان کر رہے ہیں, اور حدیثیں بیان ہو رہی ہے کہ محمد عربی کے غلام کبھی مرتے نہیں ہیں, ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے, شہید ہوں. اور جو حدیث شریف میں بہت سارے لوگوں کی نشاندہی بتائی ہے کہ ان کا جسم زمانوں کے بعد بھی قبر میں سلامت رہتا ہے, وہ شہید ہوں, وہ حضور پہ درود پڑھنے والا, حافظ قرآن, سچا علم پہ عمل کرنے والا عالم دین, ان کو دفناؤ تو زمانوں کے بعد بھی ان کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے. یہ سارے اخبارات میں جب خبر چھپی ہے, سارے لوگ عراق پہنچتا ہے. بغداد سے 32-35 کلومیٹر دور سلمان پاک کا علاقہ جو مدائن کا علاقہ ہے, اور آج سلمان فارسی کا مزار بالکل 4 فرلانگ پر حضرت جابر اور حضرت حذیفہ کے مزار ہے. ساری دنیا وہاں جمع ہو گئی, اپنے ہی نہیں عیسائی بھی, یہودی بھی, غیر مسلم بھی آئے ہیں. دیکھیں زمانوں سے یہ لوگ کہتے آ رہے ہیں یہاں ان کے پیغمبر کے 2 صحابی دفن ہے, ان کے پیغمبر کے 2 ساتھی دفن ہے, اور 1300 سال کے بعد ان کے جسم کو یہاں سے کھولا جانا ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. 2 بڑے بڑے کرین لائے گئے تھے, اللہ اکبر, قبر کھولی گئی, اجازت ملی شاہ فیصل کی, اور مفتی اعظم سعید کی اجازت ملی, مفتی اعظم عراق کے, قبر کھولی گئی, اللہ اکبر, اسکرین لگائی گئی. کہتے ہیں کہ جیسے ہی قبر کو کھولا گیا اور تختہ ہٹایا گیا, سب سے پہلے حضرت حذیفہ بن یمان کی قبر کھولی گئی. اللہ اکبر, کیا دیکھتے ہیں, مکمل طور پہ داغ تک نہیں لگا, صاف و شفاف سفید کفن میں مصطفیٰ کا صحابی لپیٹا ہے. اللہ اکبر, 13 صدیاں بیت گئی ہے. ان 13 صدیوں میں ہزاروں انقلابات آ گئے, نہ جانے کتنی اتہاس تاریخ نے دہرا دیے. بنو عباس چلے گئے, بنو امیہ چلے گئے, اللہ اکبر, اس کے بعد آخر میں سلطنت عثمانیہ تک آ گئی. یعنی کئی اتہاس بدلے, تاریخیں بدل گئے. اس زمین پہ ہزاروں بارشیں ہو گئے, ہزاروں بار زمین بنجر بن گئی, اس کے بعد پھر زمین پہ سبزہ ہوگا. دریا نے نہ جانے کتنی مرتبہ رخ بدلے ہوں گے, اور دجلہ کا کنارہ فلان کر آبادیوں میں دجلہ آ گیا ہوگا, دجلہ کا پانی. مگر اللہ اکبر, 1300 سال کے بعد جب زمین کھولی گئی, قبر کو کھودا گیا, اللہ اکبر, کرین لایا گیا تھا تاکہ کرین کے ذریعہ جسم کو اسٹیچر پہ رکھا جائے. اللہ اکبر, جسم کو کرین نے اٹھایا, اور کرین اسے یعنی حضرت حذیفہ کے جسم کو اس اسٹیچر پہ پہنچانا ہی چاہتا تھا. چسب زدل میں فوراً جناب حذیفہ کا جسم خود بخود اسٹیچر پہ موجود ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, یہی حال دوسری قبر حضرت جابر بن عبداللہ کی کھولی گئی, ان کا بھی حال تھا. اللہ اکبر, اب چونکہ لوگوں کی خواہش تھی, فرمائش تھی, حضرت مفتی اعظم عراق بھی تھے, بڑے بڑے علماء صلح, عراق کی سلطنت کے بڑے بڑے وزراء موجود ہیں, بڑے بڑے یونیورسٹی اور جامعات کے لوگ موجود ہیں. سب کی تمنا ہے مصطفیٰ کے صحابی کا چہرہ دیکھ لیں, حضرت جابر کا چہرہ دیکھے, حذیفہ بن یمان کا چہرہ دیکھے. چہرہ دکھایا گیا, لوگ حیران دے گئے. اللہ اکبر, جسم بالکل تر و تازہ ہے, اور ان کے گالوں پہ انگلی لگائی گئی. کہتے ہیں ان پہ خون گردش کر رہا ہے. لوگ قریب آتے ہیں, دیکھتے ہیں حضرت جابر کے آنکھوں میں جو چمک تھی, لوگ ان کی آنکھوں کو دیکھ نہ پائے. آنکھیں سلامت, آنکھوں کی پپوٹیں سلامت, اس میں خون کی گردش سلامت. اللہ اکبر, لوگوں نے دیکھا, اور تب تاریخ میں لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو 1400 سال 1300 سال سے تاریخ غلام محمد کی بیان کرتے ہیں, شہیدوں کے خطبے پڑھے جاتے ہیں, ان کی زندگی بیان ہوتی ہے, قبر میں انہیں روزی اور رزق دینے کے جو واقعات قرآن بیان کر رہا ہے, 1300 سال کے بعد حضرت جابر, حضرت حذیفہ کی زندگی اور واقعات نے قرآن کی آیت کی تفسیر پہ مہر لگا دی ہے, سوچ سبق فرما دیا ہے, اور زمانے کو ایک ساتھ زبان میں کہنا پڑا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمین میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ اکبر, یعنی اللہ اکبر, کہتے ہیں کہ وہ دونوں صحابہ لوگ دیکھ رہے. آج بھی, ابھی میں 2-3 مہینے پہلے, رمضان سے 1 مہینہ پہلے میں گیا تھا, آج بھی جب سلمان پاک میں حضرت سلمان فارسی کے مزار میں جاؤ تو آج بھی اس زمانے کی تصویر لگی ہوئی ہے. تصویر ہمارے اندر ناجائز ہے, مگر اب وہاں کے حکومتی لوگ آئے, جیسے ہی حضرت جابر و حذیفہ کے مقبرے میں جاؤ, اس زمانے کا بہت بڑا فوٹو لگا ہوا ہے. کبھی آپ کو دیکھنا چاہو تو میرے موبائل میں سیو ہے,
میں آپ کو دکھا دوں گا وہ جنازے کا منظر جب حضرت جابر حضرت حذیفہ کی قبر کو نکالا گیا, جسم کو نکالا گیا, رکھا گیا تھا اور لوگ پھر سے نماز جنازہ بھی پڑھے ہیں, پولیس کا محکمہ دنیا ہے, وہ ساری تصویریں آج بھی حضرت جابر حضرت حذیفہ کے مزار میں پرانی تصویریں لگی ہیں, بلکہ آپ کو گوگل پہ بھی وہ مل جائے گی اگر آپ سرچ کرو گے. اس زمانے کا منظر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یقیناً جو اللہ کے لیے دنیا سے جاتا ہے, مصطفیٰ کے لیے جاتا ہے, وہ زندہ ہے. اور یہی تک نہیں, اس واقعے نے پوری دنیا میں کھلبلی مچا کے رکھ ڈالی. کئی ہزار عیسائی اور یہودی ان دونوں صحابہ کو دیکھ کر, ان کے جسم کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے غلام محمد بن رہے ہیں. اللہ اکبر. جرمن کا بہت بڑا فیزیولوجسٹ آیا ہوا تھا, اس نے بھی اجازت طلب کی, میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس کو اجازت ملی چونکہ بہت بڑا دھنوان تھا, بہت بڑا پیسے والا, ساتھ میں بہت بڑا عہدے کا مالک تھا. آیا تھا, مذہباً عیسائی تھا, کرسچن تھا, مگر وہ مفتی اعظم عراق اور شاہی عراق سے اجازت دیتا ہے, کہتا ہے میں کچھ معائنہ کرنا چاہتا ہوں, میں آنکھ کا سرجن ہوں, آنکھ کا اسپیشلسٹ ہوں. اس کو اجازت دی اور حضرت جابر کے جسم کے قریب گیا, اور جب اس نے آنکھیں کھولی اور آنکھوں سے پردہ ہٹا کر اپنے علم سے جب حضرت جابر کے آنکھوں کو دیکھا, وہ ڈاکٹر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مرا ہوا انسان ہے. عام انسان میں اس کی آنکھوں میں جتنی روشنی ہوتی ہے, اس کی آنکھوں میں اس سے کئی زیادہ روشنی نظر آ رہی ہے. یہ آنکھیں مردہ نہیں ہے, یہ کسی عام آدمی کی آنکھیں نہیں ہے. اس کی آنکھوں کی توانائی سلامت ہے, اس کی زندگی سلامت ہے, اس میں بلڈ کا سرکولیشن سلامت ہے, اس کے سارے تار سلامت ہے. اللہ اکبر. جابر و حذیفہ کی زندہ آنکھوں نے اس عیسائی ڈاکٹر کے دل کو بدل دیا, تصور کو بدل دیا. وہیں وہ حضرت مفتی اعظم عراق السید نوری کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہے, اور ان دونوں صحابہ کے لاش جسم کو گواہ بنا کے وہ عیسائی مسیح سے جماعت محمدی میں داخل ہو رہا. اللہ اللہ. تب دنیا نے کہا زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو جو اللہ کی راہ میں جیتا ہے, اللہ کی راہ میں مرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ایسی زندگی دیتا ہے جو زندگی ابدی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ وہ شہید ہیں, ان کی زندگی ہے. تو بتاؤ یہ ہیں وہ شہید. تو بتاؤ جس نے امام حسین جن کی شہادت عظیم الشان, جن کے بیٹے بھائی بھتیجے ان کی شہادت عظیم الشان, ان کی زندگی کیسی ہوگی. یقیناً حدیث پاک میں آیا ہے جو جس حال میں دنیا سے گیا آخرت میں اسی حال میں دنیا سے اٹھے گا. حسین سجدے میں گئے ہیں. آج بھی حسین کے اندر قبر کا حال تو ہمیں معلوم نہیں, مگر ان کا روزہ بتا رہا ہے کہ جس ذات کا روزہ اتنا چمکتا ہو اس کی قبر کیسی چمکتی ہوگی, ان کی اللہ تعالیٰ نے کیسے انعام دیا ہوں گے. آج بھی حسین پاک کی قبر اور حسین پاک کی زندگی آج بھی دنیا کے مسلمان اور اپنے نانا کے غلاموں کو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے اور بتا رہی ہے امام پاک کی زندگی. کسی نے کہا تھا کہ دنیا میں کس قدر ہے مقبول شہادت حسین کی, ہر دل میں جاں گزی ہے محبت حسین کی, باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی. اعلان کر رہی ہے یہ تربت حسین کی, اعلان کر رہی ہے یہ تربت حسین کی. تنا حسین لشکر شامی پہ چھا گیا, چھکی چھڑا رہی تھی شجاعت حسین کی. ہمیں حسینیت سے کوئی سروکاری نہیں, بس کہہ سن لیتے ہیں یوں ہی حکایت حسین کی. حکایت سنے ہیں امام پاک کی, اس سے کیا سبق لینا ہے؟ سبق یہ لینا ہے کہ ہمیں بھی حسین کی زندگی کو کردار میں ڈالیں, اپنے کردار میں ڈالیں, اپنے جو ہے زندگی میں ڈالیں. یقیناً ان کی زندگی کی حیات کا ایک انش بھی ذہن و تصور و کردار میں آ گیا. ہم ہی نہیں, ہماری آنے والی نسلوں کی زندگی بدل جائے گی, ان کی تاریخیں بدلے گی. نتیجہ یہ نکلے گا کہ غلام حسین بھی حسین کی طرح دنیا میں بھی زندہ اور آخرت میں بھی ابدی نعمت کا حقدار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ کے فیض و برکات سے ہم کو مالا مال فرمائے. حسینی بن کر جئیں, حسینی بن کے رہیں, حسینی بن کے مریں. صبر کا نام زندگی, ظلم کا نام موت ہے, مٹ گئے تم یزیدیو زندہ میرا امام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاتحہ سلامی جناب محبوب رضا صاحب قبلہ کر دیں گے, پڑھ لیں گے. میں اور علامہ صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.